السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال خیلجی، آپ دیکھ رہے ہیں خیلجی ٹی وی۔ دنیا کی 10 نایاب پرندے جنہیں دیکھنے کے لیے قسمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا پرندہ دیکھا ہے جو سریلی آواز میں گاتا ہو؟ یا کیا آپ نے کبھی پرندے کو موزی پہننے دیکھا ہے؟ یا کیا آپ نے کبھی کوئی پرندہ دیکھا ہے جو چھلانگ لگا کر چلتا ہو؟ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے دنیا کی 10 نایاب ترین پرندے پیش کر رہی ہے جنہیں دیکھنے کے لیے قسمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اتنے نایاب پرندے ہیں کہ اسے صرف چند لوگوں نے ہی دیکھا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، سیکریٹری برڈ۔ دوستو، دنیا کے منفرد پرندوں کی فہرست میں سیکریٹری پرندوں کا نام بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ ساتھ یہ پرندہ بھی کچھ مختلف نظر آتا ہے۔ سیکریٹری پرندوں کو قاتل ملکہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کنگ کوبرا کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سیکریٹری برڈ کا آدھا جسم ہاک جیسا اور آدھا سارس جیسا لگتا ہے۔ ان کی جسم کا رنگ بورا اور پروں کا رنگ سیاہ اور سفید ہوتا ہے۔ اس پرندے کی ٹانگیں تمام پرندوں میں سب سے لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی عجیب بھی ہے۔ اس کی پیروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے لمبی کالی جرابیں پہن رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ چلتی ہوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ماڈل آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہو۔ نمبر 2، گرین پی پال۔ دوستو، مور بھی دنیا کے خوبصورت ترین پرندوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، جس کی تعداد اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ آپ نے زیادہ تر نیلی رنگ کی مور دیکھی ہوگی، لیکن سفید اور سبز رنگ کی مور کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے۔ ایک سبز رنگ کا مور جنوبی مشرقی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ مکمل طور پر سبز رنگ کا ہوتا ہے اور کافی خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ سبز مور کتنا حیرت انگیز ہے۔ آپ کو بھی یہ مور پسند آیا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ نمبر 3، وکٹوریا کراؤن پیگن۔ دوستو، دنیا کی نیلی رنگ کی اس خوبصورت پرندے کو وکٹوریا کراؤن کبوتر کا نام دیا گیا ہے۔ جیسے ملکہ وکٹوریا کی سر پر تاج ہے، اسی طرح اس پرندے کی سر پر بھی تاج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ کراؤن کبوتر کبوتر کی نسل میں سب سے خوبصورت نظر آنے والا پرندہ ہے، جسے کنگ آف کبوتر بھی کہا جاتا ہے۔ نیلی اور ہلکی بھوری رنگ کی کبوتر کی آنکھیں سرخ ہوتی ہے، جو اسے مزید پرکشش بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پروں کے رنگ بھی مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دوسری پرندوں میں سے کافی مختلف نظر آتا ہے۔ یہ پرندہ زیادہ تر نیوگنی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ان جگہوں پر آپ آسانی سے اس خاص تاجدار کبوتر کو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، کرسمس آئیلینڈ فریگیٹ برڈ۔ دوستو، کرسمس آئیلینڈ فریگیٹ برڈ دیکھنے میں زیادہ خاص نہیں لگتا، لیکن یہ نایاب پرندوں کی نسل میں سے ایک ہے۔ خاص قسم کی پرندی سیاہ اور بھوری رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نر پرندوں کا اگلا حصہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم انہی مادہ پرندوں کی بات کریں تو ان کا اگلا حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ نر پرندی مادہ پرندوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی سرخ رنگ کے حصے کو مکمل طور پر پھلا دیتی ہے۔ یہ پرندہ شکار کے لیے اپنی بڑی چونچ کا استعمال کرتی ہے۔ اگر ہم ان کے وزن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ 1.5 کلو گرام تک ہو سکتی ہے اور سائز تقریباً 45 انچ تک بڑھ جاتا ہے۔ اس نسل کی مادہ پرندے نر پرندوں سے قدری بڑی ہوتی ہے۔ بدلتے موسم اور کانکنی کی وجہ سے کرسمس آئیلینڈ فریگیٹ برڈ کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ نمبر 5، دی گریٹر سیگ گراؤس برڈ۔ دوستو، گریٹر سیگ گراؤس برڈ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ نایاب نسلوں میں سے ایک ہے۔ یہ شمالی امریکہ کا سب سے بڑا پرندہ مانا جاتا ہے، جسے گراؤس برڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بالغ گریٹر سیج گراؤس میں پنجوں سے لے کر پروں تک سب کچھ تیز ہوتا ہے۔ ہلکی بھوری اور کالے رنگ کی نظر آنے والے اس پرندے کا اگلا حصہ دوسرے پرندوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ سال 2000 تک گریٹر سیج گراؤس کو گراؤس برڈ کہا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد ایک خاص نسل پیدا کی گئی جسے گریٹر سیج گراؤس کا نام دیا گیا۔ اگر آپ اس عظیم پرندے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ صرف شمالی امریکہ میں ہی ممکن ہے۔ نمبر 6، سپر برڈ آف پیراڈائز۔ دوستو، یہ پرندہ جنت کا پرندہ مانا جاتا ہے اور اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگرچہ یہ پرندہ مکمل طور پر سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اس کی گردن کے نیچے ایک چمکدار نیلا رنگ بھی ہوتا ہے جو ناچتے ہوئے پوری طرح کھل جاتا ہے اور وہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اس نسل کی نر پرندی مادہ پرندوں کو لبانے کے لیے اپنی پروں کو کھول کر رقص کرتی ہے
اور یہ اپنی پن کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس نسل کی نر اور مادہ پرندی بہت مختلف نظر آتی ہے، لیکن نر پرندی زیادہ پرکشش ہوتی ہے۔ نیو گنی میں پائی جانے والی اس پرندے کی نسل بہت تیزی سے زوال پذیر ہے، جس کی وجہ سے انہیں دیکھنا بہت مشکل ہے۔ نمبر 7، اورنج بی لائٹ پیرٹ۔ دوستو، اس طوطی کو پوری زمین پر نایاب ترین پرندوں کی نسلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ نیلی، سبز اور نارنجی رنگ کی ان طوطوں کو اورنج بی لائٹ طوطا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی پیٹ پر نارنجی رنگ ہوتا ہے۔ اس مخصوص طوطی کی لمبائی 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ اورنج بی لائٹ طوطا دوسری طوطی سے بات چیت کرنے کے لیے ایک قسم کی گونجتی ہوئی آواز کا استعمال کرتا ہے۔ زیادہ تر تسمانیہ میں پائے جانے والا یہ پرندہ سردیوں کی موسم میں اپنا وقت جنوبی مشرقی آسٹریلیا میں گزارتی ہے۔ اس وقت یہ پرندہ اس قدر خطرے میں ہے کہ IUCN نے اس پرندے کو اپنی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ آپ اس نایاب طوطی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کنگ آئیلینڈ، وکٹوریہ جھیل اور مڈ آئیلینڈ پر نایاب دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، سپر لائر برڈ۔ دوستو، سپر لائر برڈ دنیا کے منفرد اور خوبصورت پرندوں میں سے ایک ہے۔ آسٹریلیا میں پائے جانے والا یہ پرندہ اپنی کئی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے، جن میں سے ایک اس کی لمبی دم، دوسرا اس کی نقل کرنے کا پن اور تیسرا گانا گانا ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نقل کرنا اور گانا تو طوطی کا کام ہے، اس لیے یہ طوطی کی نسل میں سے ہے، لیکن آپ یہاں غلط ہے۔ یہ ایک قسم کا پرندہ ہے جو ایک چھوٹی کبوتر جیسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ پرندہ زیادہ تر گانے گاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن شاید اسی پن کی وجہ سے سپر لائٹ برڈ اب مشکل میں ہے اور ان کا نام IUCN کی ریڈ لسٹ میں آ گیا ہے، کیونکہ جب یہ پرندہ گاتا ہے تو شکاری کے لیے اس تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ نیز ان پرندوں کو بتدریج معدوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر زمین پر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسانی گاڑیوں کے نیچے دب کر مر جاتی ہے۔ نمبر 9، جینن گریب برڈ۔ دوستو، جینن گریبی نامی اس پرندے کو جینن پلیٹلیس گریب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سرخ آنکھوں والا پرندہ جسے سیاہ اور سفید میں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، دنیا کا نایاب ترین پرندہ ہے۔ اس پرندے کو دیکھنا کتنا نایاب ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی آبادی اب 250 سے بھی کم ہے۔ یہ زیادہ تر مغربی وسطی پیرو میں جینن جھیل میں پایا جاتا ہے۔ جینن گریب لیکس میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور سمندر کے کنارے شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے۔ جینن گریب کی اس نایاب نسل کو بچانے کے لیے حکومت مختلف اقدامات کرتی رہتی ہے، خاص طور پر جینن جھیل میں۔ اس کے علاوہ اس جھیل میں شکار اور ماہی گیری پر بھی پابندی ہے تاکہ جینن گریب کی اس نایاب نسل کو معدوم ہونے سے بچایا جا سکے۔ نمبر 10، کاکاپو برڈ۔ دوستو، کاکاپو نامی اس پرندے کو الو طوطا بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے، شاید اسے دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوگے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کا چہرہ الو جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کا رنگ طوطی جیسا سبز ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی گھنی جنگلات میں پائے جانے والا اس کاکاپو پرندوں کو طوطوں کی نسل میں سب سے وزنی پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 22 سے 25 انچ تک ہوتی ہے۔ کاکاپو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پرندہ الٹا نہیں بلکہ ہاپ لگا کر چلتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر شکاریوں کی خوراک بنتی ہے۔ اس پرندے کی چھلانگ لگانے کی وجہ سے ان کی تعداد صرف 211 ہی رہ گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت ان پرندوں کو بچانے کے لیے کئی پروگرام چلا رہی ہے۔ اس کے ساتھ وہاں کے لوگ پرندوں کی بہت مدد کرتے ہیں۔ اگر یہاں کے لوگ کسی زخمی کاکاپو کو دیکھتے ہیں تو اس کا علاج کراتے ہیں، انہیں کھانا اور پانی بھی دیتا ہے۔ دوستو، یہی تھی دنیا کی 10 نایاب ترین پرندے۔ دوستو، آپ کو ان تمام پرندوں میں کون سا پرندہ سب سے خوبصورت اور منفرد لگا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام۔